بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th کا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایگریکلچرل ریفارمز کا۔ ایگریکلچر از دا پروفیشن آف اے میجورٹی آف پاپولیشن ان پاکستان۔ جو ایگریکلچر ہے، جو زراعت ہے، وہ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اس پروفیشن سے، اس فیلڈ سے منسلک ہے۔ ٹو سیو دا فارمرز فرام ایکسپلوئٹیشن۔ ایکسپلوئٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جو استحصال ہوتا ہے نا، جو کسانوں کو ان کے استحصال سے بچانے کے لیے بھٹوز گورنمنٹ اناؤنس دا فالوئنگ ایگریکلچرل ریفارم۔ بھٹو حکومت نے درجہ ذیل جو زرعی اصلاحات تھی وہ نافذ کی۔ وہ کون کون سی تھی؟ دا فرسٹ ون ہے the limit of land ownership irrigated by canals was fixed up to 150 acres and the land irrigated by natural rains was up to 300 acres۔ اب یہاں پہ زمین کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نہری زمین اور ایک بحرانی زمین۔ اوپر بتا دیا گیا ہے کہ اس زمین کی ملکیت جو زمین سینچی گئی ہو، یعنی جسے پانی دیا گیا ہو کینالز یعنی نہروں کے ذریعے، وہ فکس کر دی گئی 150 ایکڑ، اور وہ زمین جو بحرانی زمین ہو، جو بارشوں سے سینچے جائے، اس کی جو رقبہ تھا وہ 300 ایکڑ فکس کر دیا گیا ملکیت کے لیے۔ The land beyond these limits was confiscated and distributed among farmers and peasants by March 1976۔ اور جو زمین اس سے باہر تھی اس کی لمٹ سے، اس کو ضبط کر لیا گیا اور اسے تقسیم کر دیا گیا کسانوں میں، پیسنٹس دیہاتیوں میں، کسان وغیرہ بھی کہتے ہیں انہیں۔ کب؟ مارچ 1976 کو۔ 1.5 ملین ایکرز آف لینڈ واز ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا فارمر، مطلب کہ 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ ایکڑ جو زمین تھی وہ کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ نمبر سیکنڈ پہ آتا ہے دا لینڈ purchased by government servants during their services of 2 years after their retirement was limited up to 100 acres۔ جو زمین خریدی گئی ہو یعنی گورنمنٹ سرونٹس کو ڈیورنگ دیئر سروسز آف 2 year آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ، اپنی سروسز سے یا اس کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر، واز لمیٹیڈ اپ ٹو 100 ایکڑ کر دی گئی لمیٹیشن 100 ایکڑ۔ دا سرپلس لینڈ، سرپلس لینڈ کہتے ہیں جو اضافی زمین تھی، وڈ بی ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ۔ دی آرمی آفیسر ور ایگزمپٹڈ فرام دس پالیسی۔ جو آرمی آفیسر وغیرہ تھے وہ اس پالیسی سے باہر تھے، یعنی جو اوپر گورنمنٹ آفیشلز وغیرہ کی بات ہوئی ہے، گورنمنٹ سرونٹس کی، اس میں آرمی آفیسرز کو یعنی ایکسیپٹ کر دیا گیا، انہیں اس میں سے نکال دیا گیا۔ نو ون ایکسیپٹ فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز واز الاؤڈ ٹو کراس دس لمٹ آف لینڈ۔ جو صرف جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے انہیں چھوڑ کے کسی کو بھی مطلب یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جو لمٹ آف لینڈ جو مقرر کر دی گئی ہے اس سے تجاوز کرے۔ نمبر 4 پہ اونلی لینڈ لارڈز وڈ پے دا لینڈ اینڈ واٹر ٹیکس، دا پیسنٹس وڈ بی ایگزمپٹڈ فرام اٹ۔ جو لینڈ لارڈس تھے وہی زمین اور پانی وغیرہ کے جو ٹیکس ہیں وہ دیں گے، جو پیسنٹ یا دیہاتی یا کسان وغیرہ تھے وہ اس سے باہر تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ نہیں دیتے تھے۔ نو ایکسٹرا لینڈ واز الاؤڈ فار لائف اسٹاک فارمز اسٹیبلز اینڈ گارڈنز۔ جو یعنی کہ فارمز وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹیبل جہاں گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، یا گارڈن باغ وغیرہ کے لیے اور لائف اسٹاک کے بزنس وغیرہ کے لیے کوئی ایکسٹرا زمین الاؤ نہیں کی گئی۔ آل ہنٹنگ گراؤنڈز ایکسیپٹ فار دوز ود دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ واز ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ۔ جو جتنی بھی شکارگاہیں وغیرہ تھی انہیں مطلب باقی جن کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو، جو تاریخی نقطہ نظر سے جو اہمیت کی حامل انہیں چھوڑ کے باقی حکومت نے لے لی۔ نمبر 7 دا لینڈ لارڈ ور ناٹ الاؤڈ ٹو ایوکٹ دا پیسنٹس ون سائڈیڈلی، یعنی جو لینڈ لارڈس تھے وہ ایوکٹ کا مطلب تو جو جسے ہم نا اردو میں لغوی معنی کہتے ہیں، ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، وہ تو حکم عدالت کے ذریعے نکالنا، یا پھر یہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بزور طاقت انہیں نہیں نکال سکتے تھے۔ اونلی دوز پیسنٹس could be evicted who did not give یعنی اپروٹمنٹس اور وائلیٹڈ دا رولس۔ صرف ان کسانوں یا ان دیہاتیوں کو چھوڑ کر جو مطلب اس تقسیم میں یا وائلیٹ دا رول، تقسیم کو نہیں مانتے یا پھر رولز جو بنائے گئے انہیں توڑتے ہیں۔ اچھا، نمبر 8 پہ فریگمنٹس آف لینڈ ور کمبائنڈ انڈر اے نیو اسکیم نیمڈ کنسولیڈیشن آف لینڈ۔ جو فریگمنٹس آف لینڈ ہے یعنی جو زمینوں کے چھوٹے ٹکڑے انہیں واپس کمبائن کر دیا گیا، اور اس کا نام اس اسکیم کا جو تھا کنسولیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے انجماد کرنا یا منجمد کرنا، کمبائن کر دیا گیا۔
اچھا نمبر 9 پہ فائنینشیل ایڈ واز گیون ٹو انجمن امداد باہمی ٹو سپورٹ میکنائزڈ فارمنگ ان پاکستان. انجمن امداد باہمی کو ایڈ دیا گیا, اس کی سپورٹ کی گئی. میکنائزڈ فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے جو مشینری وغیرہ کے ذریعے اسے سپورٹ کیا. نیڈڈ سروسز اینڈ ورک ور ریکگنائز, جو اس کی سروسز تھی یا اس کا ورک تھا اسے تسلیم کر لیا گیا. نمبر 10 پہ ہے فار دا پرچیز آف ایگریکلچرل مشینری لائک ٹریکٹر لونز ور گرانٹیڈ ٹو دا فارمرس اینڈ لینڈ لارڈس آن ایزی انسٹالمنٹس. جو ابھی اوپر جو ڈسکشن ہے, یعنی میکنائزڈ فارمنگ جو تھی مشینری کے ذریعے فارمنگ, جس میں آپ مشینری کے ذریعے فارمنگ کے لیے جو آپ نے مطلب مشینری لینی تھی, جس میں ٹریکٹرز وغیرہ ہو گئے یا ٹیوب ویل وغیرہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہو, جو بھی مشینری آپ کی فارمنگ میں یوز ہوتی ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لونز دیے گئے فارمرز کو اور فارمر اور لینڈ لارڈز وغیرہ کو ایزی انسٹالمنٹ پلانس کے اوپر. سو تھینک یو ویری مچ. جو نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہی ہم ڈسکس کریں گے ان کے جو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس ہیں جتنے بھی انڈسٹریل ریفارمز ہیں, ایجوکیشنل ریفارمز ہیں, اس کے علاوہ کامرس اینڈ ٹریڈ کی ریفارمز ہیں, جتنی بھی ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کے نیکسٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ.